أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. صدق الله العلي العظيم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. کہیں نہیں ہوتا مشورہ تین کا جہاں وہ نہیں ہوتا ان میں چوتھا اور نہ پانچ کا جہاں وہ نہیں ہوتا ان میں چھٹا اور نہ اس سے کم اور نہ زیادہ جہاں وہ نہیں ہوتا ان کے ساتھ جہاں کہیں ہوں. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. پھر جتلا دے گا ان کو جو کچھ انہوں نے کیا قیامت کے دن. ان اللہ بكل شيء علیم. بے شک اللہ کو معلوم ہے ہر چیز. الم تر الى الذين نهوا عن النجوى. تو نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جن کو منع ہوئی کانا پھوسی. ثم يعودون لما نهوا عنه. پھر بھی وہی کرتے ہیں جو منع ہو چکا ہے. وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ. اور کان میں باتیں کرتے ہیں گناہ کی اور زیادتی کی اور رسول کی نافرمانی کی. وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ. اور جب آئیں تیرے پاس تجھ کو دیں وہ دعائیں جو دعا نہیں دی تجھ کو اللہ نے. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ. اور کہتے ہیں اپنے دل میں کیوں نہیں عذاب کرتا ہم کو اللہ اس پر جو ہم کہتے ہیں. حسبهم جہنم یصلونها فبئس المصیر. کافی ہے ان کو دوزخ داخل ہوں گے اس میں سو بری جگہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول. اے ایمان والو جب تم بات کرو کان میں تو مت کرو بات گناہ کی اور زیادتی کی اور رسول کی نافرمانی کی. وتناجوا بالبر والتقوى. اور بات کرو احسان کی اور پرہیزگاری کی.
واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کے پاس تم کو جمع ہونا ہے۔ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، یہ جو ہے کانا پھوسی سو شیطان کا کام ہے تاکہ دلگیر کرے ایمان والوں کو۔ ولیس بضارہم شیئا الا باذن اللہ، اور وہ ان کا کچھ نہ بگاڑے گا بدون اللہ کے حکم کے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، اے ایمان والو جب کوئی تم کو کہے کہ کھل کر بیٹھو مجلسوں میں تو کھل جاؤ، اللہ کشادگی دے تم کو۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اور جب کوئی کہے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو، اللہ بلند کرے گا ان کے لیے جو کہ ایمان رکھتے ہیں تم میں سے اور علم ان کے درجے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ کو خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے ایمان والو جب تم کان میں بات کہنا چاہو رسول سے تو آگے بھیجو اپنی بات کہنے سے پہلے خیرات۔ ذالک خیر لکم واطہر، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اور بہت ستھرا۔ فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور الرحیم، پھر اگر نہ پاؤ تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم ڈر گئے کہ آگے بھیجا کرو کان کی بات سے پہلے خیراتیں؟ فإن لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم، سو جب تم نے نہ کیا اور اللہ نے معاف کر دیا، فأقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وأطیعوا اللہ ورسولہ، تم کو تو اب تم قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ اور حکم پر چلو اللہ اور اس کے رسول کے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ کو خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ سابقہ آیات میں زہار سے متعلق مضامین کا بیان تھا اور اس کا احکام بیان کیے گئے تھے، اور آخر میں کہا گیا تھا کہ یہ سب اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، اس کے ضابطے ہیں، لہٰذا جو ان حدود سے تجاوز کرے گا، ان ضابطوں کی خلاف ورزی کرے گا، آج کی تلاوت کردہ ان آیات کے اندر اس کے لیے وعید بیان کی گئی ہے۔ ان آیات کے پس منظر میں جو شائع نزول ان آیات کا متعدد واقعات ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چند واقعات ایک ہی زمانے میں ظہور میں آتے ہیں اور اس موقع پر جو آیات نازل ہوتی ہیں وہ ساری ہی واقعات اس آیت کا شائع نزول ہوتی ہیں۔ تو ان آیات میں متعدد واقعات ہیں جس کو یہاں اشارہ میں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ ان آیات کے اسباب نزول چند واقعات ہیں۔ اول یہود و مسلمانوں میں صلح تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں یہود کے قبائل بھی آباد تھے، تو آپ نے ان سے مصالحت فرمائی۔ جب صلح فرما لی، اس میں یہ بات بھی تھی کہ کوئی مدینہ پر حملہ کرے گا تو حملہ ہم سب کے اوپر تصور کیا جائے گا، ہم سب مل کر مدافعات کریں گے، یعنی ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ لیکن یہود نے ہمیشہ اس معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ تو یہ تو جانتے تھے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن بجائے بنی اسرائیل کے بنی اسماعیل کے اندر جب آپ مبعوث ہوئے تو حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ اب صلح کر لینے کی وجہ سے کھلم کھلا تو خلاف ورزی کرنا ان کے لیے مناسب نہیں تھا، لیکن اپنے اس حسد اور غصے کی آگ میں جلنے کی وجہ سے اس کا مظاہرہ اس طرح کیا کرتے تھے کہ جب یہ کسی مسلمان کو آتے ہوئے اپنے درمیان میں دیکھتے تھے تو آپس میں اس طرح سرگوشی کرتے تھے اور اشارہ بازی کرتے تھے گویا اس مسلمان کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں۔ فطری بات ہے، ایک آدمی گزر رہا ہے اور دو آدمی اسی کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کانا پھوسی کر رہے ہیں اور اشارہ بھی کر رہے ہیں،
تو اس کو وحشت ہوتی ہے کہیں میرے خلاف کوئی سازش تو نہیں کر رہے. تو مسلمانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی. تو آپ نے یہودیوں کو اس سے منع کیا کہ تم ایسا مت کیا کرو. پھر آداب مجلس سے متعلق کچھ احکامات کے بیان ہیں. تو اول یہود و مسلمانوں میں صلح تھی، لیکن یہود جب کسی مسلمان کو دیکھتے تو اس کے خیالات پریشان کرنے کے لیے آپس میں سرگوشی کرنے لگتے. وہ مسلمان سمجھتا کہ میرے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو اس سے منع فرمایا مگر وہ باز نہ آئے. اس پر آیت الم تر الی الذین نہوا النجوی نازل ہوئی. دوسرا واقعہ اسی طرح منافقین بھی باہم سرگوشی کیا کرتے. یعنی ایک تو یہودی کھلم کھلا یہودی تھے، اور ایک ان میں کہ جو اپنے اسلام کو ظاہر کرتے تھے لیکن دل سے وہ مسلمان نہیں تھے، وہ منافقین یہودی میں سے تھے. تو اسی طرح منافقین بھی باہم سرگوشی کیا کرتے تھے. اس پر آیت اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول نازل ہوئی، اور آیت انما النجوی یہ نازل ہوئی. تیسرا واقعہ یہود آپ کے حضور میں آتے تو براہ شرارت بجائے السلام علیکم کہنے کے السلام علیکم کہتے. مشکات شریف میں متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک موقع پر یہود جب آپ کی خدمت میں آئے اور ان کا السلام علیکم، جب آدمی جلدی سے سلام کرتا ہے بجائے السلام علیکم کے السلام علیکم، تو السلام علیکم کہا تو اس سے عام مسلمان کی اس وقت توجہ نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ قصداً ایسا کرتے تھے کیونکہ السلام کے معنی موت اور ہلاکت کے ہیں. تو السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے کہ تم سلامت رہو، یا یہ کہ میں تمہیں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ میری طرف سے تمہیں کوئی اذیت نہیں پہنچائی جائے گی، میں تمہیں سلامتی کی دعا دیتا ہوں. اسی لیے جو لوگ اشارے سلام کرتے ہیں وہ حقیقت میں سلام نہیں ہے. سلام کرنے میں سلامتی کی دعا دی جاتی ہے، اس پر ثواب ملتا ہے بندے کو، اور جتنے الفاظ زیادہ ہوں گے اتنے زیادہ اس کو ثواب ملے گا. تو وہ انہوں نے کہا السلام علیکم. حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے کے اندر تھیں، وہ سن رہی تھیں، تو غصہ آ گیا. غصہ آنے کی بات بھی ہے، اللہ کے محبوب نبی کے بارے میں یہ کہہ رہے السلام علیکم. تو انہوں نے بہت سختی سے جواب دیا السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیکم، کہ تم پر ہلاکت ہو اور تم پر اللہ کی لعنت ہو اور اللہ کا غضب نازل ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سختی سے جواب مت دو، اللہ تعالیٰ کو سخت کلامی پسند نہیں ہے. یا رسول اللہ آپ نے دیکھا نہیں انہوں نے آپ کے بارے میں کیا کہا؟ کہا تم نے نہیں دیکھا میں نے کیا جواب دیا؟ میں نے بھی علیکم کہہ دیا. تو السلام علیکم کا معنی ہوا تم پر ہلاکت ہو، تمہیں موت آئے. میں نے جواب میں کہا علیکم یعنی مجھ پر نہیں تم پر موت آئے، تم پر ہلاکت ہو. یہ جواب ہو گیا. تو ان کی بد دعا میرے حق میں تو قبول ہوگی نہیں، کیونکہ وہ ظالم تھے، وہ ظلم میں مجھے یہ کہہ رہے تھے، بد دعا دے رہے تھے. لیکن میں مظلوم تھا کہ انہوں نے ابتداء مجھے برا بھلا کہا. تو مظلوم کی دعا اللہ کے یہاں سنی جاتی ہے، ظالم کی نہیں سنی جاتی. تو ان کی بد دعا میرے حق میں قبول نہیں ہوگی، لیکن میری ان کے حق میں قبول ہو جائے گی. تو تم نے نہیں سنا. تو یہ ان کا یہ معمول تھا یہودیوں کا. تو چوتھا واقعہ منافقین بھی اسی طرح کہتے ہیں، یعنی السلام علیکم. ان دونوں واقعوں پر وَإِذْ جَاءُوكَ حَيَّوْكَ والی آیت نازل ہوئی. اور ابن کثیر نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ یہود اس طرح سلام کر کے خفیہ کہتے لولا يعذبنا اللہ بما نقول. وہ سمجھتے کہ ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے ہیں اور یہ بھولے والے سمجھتے نہیں ہیں اور یہ اللہ کے رسول ہیں، تو پھر ہمارے اوپر عذاب نازل کیوں نہیں ہوتا؟ ہم اللہ کے رسول کا مذاق اڑا رہے ہیں، بد دعا دے رہے ہیں، تو پھر ہماری پکڑ کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ کا عذاب کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ نے جواب دے دیا کہ کسی مصلحت سے اگر فوری پکڑ نہیں آئی تو اس سے میں یہ مت سمجھ لینا کہ تمہاری اس گستاخی کو معاف کر دیا گیا. حسبہم جہنم، آخر تمہیں جہنم میں ہی جانا ہے، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. یعنی اگر ہم نے یہ گناہ کیا ہے تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ پانچواں واقعہ
ایک بار آپ صفائے مسجد میں تشریف رکھتے تھے، مسجد نبوی کے اندر، جیسے یہ مسجد ہے تو قبلے کے مخالف جانب جو مسجد کی حد تھی، تو مسجد کے اندر کی طرف ایک چبوترا بنا ہوا تھا اور اس پر کھجور کی ٹٹی وغیرہ ڈال دی گئی تھی سائے کے لیے، وہیں پر اصحاب صفہ وہیں رہا کرتے تھے، وہیں آرام کرتے، وہیں پڑھتے، بس وہی سب کچھ ان کا تھا، بوریا بچھونا، ہاسٹل کے لیے جو چاہے کہہ لیجیے۔ تو اس صفہ پر آپ تشریف رکھتے تھے اور مجلس میں مجمع زیادہ تھا۔ چند صحابہ جو غزوہ بدر کے شرکاء میں سے تھے آئے تو ان کو کہیں جگہ نہ ملی۔ حضرات صحابہ کرام کے درمیان میں عشرہ مبشرہ کے بعد سب سے اونچا مقام شرکائے بدر کا ہے، ان کا بہت اونچا مقام ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی رعایت فرماتے تھے اور بعد کے خلفاء بھی ان کی رعایت فرماتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مجلس میں ایک مرتبہ بڑے بڑے جو سرداران قریش تھے بیٹھے ہوئے تھے، مسلمان ہو چکے تھے، وہ آگے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن بعد میں بلال حبشی آ رہے ہیں اور فلاں آ رہے ہیں، فلاں آ رہے ہیں، جن مسلمانوں کی قربانی تھی اسلام کے لیے، تو کہ بھائی ان کو جگہ دے دو، ان کو جگہ دے دو۔ اب وہ جو صنادید قریش تھے وہ کھسکتے کھسکتے وہ پیچھے چلے گئے اور ان غربا اور صحابہ کرام کو جن کی خدمات تھی، قربانیاں تھیں، ان کو آگے جگہ ملی۔ تو آپس میں وہ سرگوشی کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہو کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ہم سردار ہیں اور ہمارے اوپر ان کو ترجیح دی جا رہی ہے، خاموش رہو، ان کی قربانیوں نے ان کو آگے بڑھا دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور بعد کے خلفاء بھی ان کی رعایت فرماتے تھے، تو ان کو کہیں جگہ نہ ملی، اور نہ اہل مجلس نے ایسا کیا کہ مل مل کر بیٹھ جاتے جس سے جگہ کھل جاتی، یعنی اگر جگہ کم ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے تھوڑا سا کھسک لو، جگہ بنا دو تاکہ ان کو بھی جگہ مل جائے۔ آپ نے جب دیکھا تو بعض آدمیوں کو مجلس سے اٹھنے کے لیے فرما دیا، یعنی کچھ لوگوں نے کھسک کر جگہ بنائی لیکن اتنی جگہ نہیں بنی کہ وہ بیٹھ سکے، تو جیسے کبھی طلباء کو اٹھا دیا جاتا ہے، بھائی ذرا کھڑے ہو جاؤ، ان کو جگہ دے دو، تو آپ نے بعض لوگوں کو مجلس سے اٹھنے کا حکم فرمایا۔ منافقین نے طعن کیا کہ یہ کون سی انصاف کی بات ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو اپنے بھائی کے لیے جگہ کھول دے۔ سو لوگوں نے جگہ کھول دی۔ اس موقع پر ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ کوئی نشست، کوئی مجلس ہو، دینی مجلس ہو، کوئی موقع ہو، جب مجلس بھری ہوئی ہو تو بعد میں آنے والے کو یہ حق نہیں ہے کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ پر بیٹھے، یہ ادب کے خلاف ہے، اس پر وعید آئی ہے۔ اور دو آدمی جب بیٹھے ہوئے ہیں ایک جگہ، معلوم ہے کہ یہ دوست ہیں یا بے تکلف ہیں یا ان کا آپس میں کوئی تعلق ہے، تو بغیر ان کی اجازت کے ان کے بیچ میں گھس کے بیٹھنا یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے اس پر بھی وعید آئی ہے۔ اسی طرح کاندھا پھلانگتے ہوئے، مجمع کو چیرتے ہوئے آگے بیٹھنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، الا ہے کہ کوئی خاص آدمی ہو اور اس کو آگے بلایا جائے تو الگ بات ہے۔ تو یہ سب آداب مجلس ہے۔ تو آپ نے فرمایا بھی جگہ دے دو، جب اتنی جگہ نہیں ہوئی کہ وہ بیٹھ سکیں تو آپ نے بعض لوگوں کو اٹھا دیا، تو منافقین اس پر طعن کرنے لگے، یہ کیسا انصاف ہے۔ اس پر آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا یہ نازل ہوئی۔ مجموعہ اجزائے روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اول آپ نے جگہ کھولنے کے لیے فرمایا ہوگا کہ ذرا سا گنجائش پیدا کر دو۔ بعضوں نے تو جگہ کھول دی جو کافی نہ ہوئی ہوگی، اور بعضوں نے جگہ نہیں کھولی، آپ نے تادیباً جیسے مدارس کے طلبہ میں ہوتا ہے ان کو اٹھ جانے کے لیے فرمایا، جو کہ منافقین کو ناگوار ہوا۔ چھٹا واقعہ، بعض اغنیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر بڑی دیر تک آپ سے سرگوشی کیا کرتے، اور فقراء کو استفادہ کا موقع اور وقت کم ملتا۔ آپ کو ان لوگوں کا دیر تک بیٹھنا اور دیر تک سرگوشی کرنا ناگوار گزرتا، کیونکہ آپ اپنے اخلاق کریمانہ کی وجہ سے جب تک کوئی بات چیت کرتا رہتا آپ اپنی توجہ نہیں ہٹاتے تھے۔ اب کوئی آپ کا وقت لے رہا ہے، توازن، آپ اس کی باتوں کو سن رہے ہیں، دوسرے انتظار میں یہ ہٹے تو ہم آپ سے استفادہ کریں اور آپ سے ہم کچھ راز کی باتیں کریں، گفتگو کریں، تو یہ آپ کو ناگوار گزرتا تھا۔ اس پر آیت نازل ہوئی اذا ناجیتم الرسول۔ بہرحال یہ مختلف واقعات ہیں جس کے پس منظر یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔
تو اب فرمائے کہ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا آپ نے اس پر نگاہ نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وہ ساری چیزیں جو آسمانوں میں جو زمین میں، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم ہر ایک کو محیط ہے۔ آسمان میں جو مخلوقات ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے، ستاروں کی رفتار حرکتیں ہیں، فلک کی حرکتیں ہیں، فرشتے ہیں، ان کے آپس میں گفتگو بات چیت، جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب اللہ کے علم میں ہے۔ زمین اور اس کی مخلوقات جو کچھ ہو رہا ہے، ایک ایک ذرہ ذرہ کا اور ایک ایک بات کا اللہ کو علم ہے۔ تو اللہ کا علم سب کو محیط ہے، سب کو محیط ہے۔ تو اللہ سب کو جانتے ہیں، تو اگر کوئی سرگوشی میں کسی سے کوئی بات کرے گا تو اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ ما یکون من نجوی ثلاث الا هو رابعهم، کہ کوئی بھی سرگوشی 3 آدمی کی نہیں ہوتی مگر ان میں چوتھا اللہ ہوتا ہے، اور نہ 5 کی ہوتی ہے مگر چھٹا اس میں اللہ ہوتا ہے۔ یہ 3 اور 5 کا عدد کیوں ذکر کیا گیا؟ اس لیے کہ جماعت میں طاق عدد یہ محمود ہوتا ہے، مطلوب ہوتا ہے۔ 3 آدمی کسی کام کے اندر مشورہ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کی رائے دوسرے کی رائے کے برعکس ہو، تو اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ 2 آدمی کی رائے جس طرف گئی اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے۔ تو اس طاق میں کم سے کم 3 ہوگا، پھر اس کے بعد 5 ہوگا، پھر 7 ہوگا۔ کہنے کا حاصل یہ ہے چاہے جتنے آدمی میں سرگوشی کریں، خفیہ مشورہ کریں، جتنے آدمی بھی ہیں، اگر 3 ہوں گے تو چوتھا اللہ ہوگا، 5 ہوں گے تو چھٹا اللہ ہوگا، اس 3 سے کم 2 ہوں تو بھی اس میں اللہ ہوگا، اور 5 سے زائد ہوں تو بھی اللہ ہوگا۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ تم کتنے ہی خفیہ سرگوشی کرو اللہ سب کو جانتے ہیں۔ ولا ادنی من ذلک ولا اکثر، نہ اس سے کم ہو نہ اس سے زیادہ، یعنی نہ 3 سے کم ہو نہ 5 سے زیادہ، الا هو معهم اینما کانوا، بلکہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے چاہے وہ جہاں کہیں بھی ہوں۔ ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، تو وہ اس سے غافل نہ رہیں، بے خبر نہ رہیں، پھر اللہ تعالیٰ جتلا دیں گے جو کچھ انہوں نے کیا ہے قیامت کے دن۔ ان اللہ بکل شیء علیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو سرگوشی کرنے سے منع کیا گیا تھا؟ ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر منع کیے جانے کے باوجود، اس کے باوجود وہ سرگوشی کرتے ہیں آپس میں، وہی مسلمانوں کو ہراساں کرنے کے لیے، ان کو تشویش میں مبتلا کرنے کے لیے، تکلیف اور رنج پہنچانے کے لیے۔ جہاں دیکھا کسی کو آتے ہوئے بس خسر فتر شروع کر دیا، اب خواہ مخواہ اس کو تشویش ہوتی ہے کہ میرے خلاف کوئی سازش تو نہیں کر رہے ہیں۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع کر دیا، اس منع کرنے کے باوجود پھر اس حرکت کو وہ کر رہے ہیں، انجام دے رہے ہیں۔ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، اور سرگوشیاں کرتے ہیں گناہ کے کام کی، ظلم و تعدی کی اور رسول کی نافرمانی کی۔ گناہ اس معنی کر ہوا کہ جب اس سے منع کر دیا گیا، سرگوشی سے اس طرح سے اس انداز سے منع کر دیا گیا، تو پھر انہوں نے کیوں کیا؟ تو یہ گناہ ہوا، اور عدوان کے معنی ظلم و زیادتی۔ تو عدوان ایسے گناہ کو کہتے ہیں جس کا اثر دوسروں تک پہنچے۔ تو اس سرگوشی کے نتیجے میں ایک مسلمان کو خواہ مخواہ تشویش ہوتی ہے، رنج کے اندر مبتلا ہوتا ہے، یہ عدوان و ظلم و زیادتی ہوئی۔ اور معصیت رسول یہ ہوا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیا اس کی نافرمانی کیوں کی۔ ویسے بھی ادب یہ ہے مجلس کا کہ اگر 3 آدمی کہیں اکٹھا ہوں تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 آدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں، کیونکہ وہ اس کو یہ خیال ہو سکتا ہے کہیں میرے خلاف کوئی سازش تو نہیں کر رہے۔ ہاں اگر کوئی بڑا مجمع ہے، 2 آدمی الگ ہو کر کوئی بات کر رہے ہیں اس کی تو گنجائش ہے، لیکن 3 ہی آدمی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس سے ہٹ کر آپس میں سرگوشی کر رہے ہیں، اس کی طرف دیکھ بھی رہے ہیں، تو یہ چیز جو ہے تو ادب کے خلاف ہے۔ تو ان کو باوجود کو منع کر دیا گیا تو اس کے باوجود وہ پھر سرگوشیاں کر رہے ہیں، اور کس چیز کی؟ گناہ کی، ظلم و زیادتی کی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب وہ آپ کی خدمت میں، آپ کے مجلس میں آتے ہیں
تو آپ کو سلام کرتے ہیں بما لم یحیک بہ اللہ، اس طریقے پر نہیں جیسا کہ اللہ نے آپ کو سلام کیا ہے، یا اس کے برخلاف سلام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کو سلام نہیں کیا ہے۔ تو اللہ نے کیا سلام کیا؟ سلام علی المرسلین، قرآن کے اندر ہے، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، یہ سلام ہے، یا السلام علیکم وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے بہتر انداز میں جواب دو، یا کم از کم اسی کو لوٹا دو، السلام علیکم وعلیکم السلام، اور اس سے بہتر یہ ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور اس سے بہتر ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جس سلام کی تعلیم دی گئی تھی کہ اس طریقے پر آپس میں سلام کرو، اس طرح سلام نہیں کرتے ہیں، وہی السلام علیکم۔ مقصد کیا ہے؟ یعنی بد دعا دینا اور مذاق کرنا یہ۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، ایک تو ان کی یہ حرکت ہے، اور آپس میں گفتگو یہ کرتے ہیں یا اپنے دل میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کا ہم بد دعا دے رہے ہیں، تو یہ اللہ کے رسول ہیں تو ہم پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ لولا یعذبنا اللہ، اپنے جی میں کہتے ہیں کہ اللہ ہم کو عذاب کیوں نہیں دیتے ہمارے اس کہنے کی وجہ سے۔ حسبہم جہنم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ چاہے تو فوری پکڑ فرما لے، لیکن کسی مصلحت سے اللہ نے ان کو چھوٹ دی ہے، لیکن جائیں گے کہاں؟ ان کے لیے جہنم کا عذاب کافی ہے، سب آٹا چاول کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا۔ یصلونہا، اسی جہنم میں داخل ہوں گے، خبیث المصیر، اور بدترین ٹھکانہ ہے، بدترین جانے کی جگہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول۔ اوپر تو مخاطب تھے یہود، لیکن اب یہاں سے مخاطب بنایا جا رہا ہے مسلمانوں کو، خاص طور سے منافقین کو۔ ان کو منافقین کے اگر خطاب نہیں کیا، کیونکہ بعد میں سارے منافقین وہ مخلص مسلمان ہو گئے تھے، اپنے نفاق سے توبہ کر لیا تھا، تو اگر اللہ تعالیٰ ان کو منافقین سے خطاب کرتے تھے، کا مطلب ہے کہ منافقین ہی رہتے، اس لیے ایمان والوں کو زمرے میں ان کو مخاطب بنایا گیا ہے کہ اے ایمان والو، اذا تناجیتم، جب تم آپس میں سرگوشی کیا کرو، خفیہ باتیں کرو، فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، تو سرگوشی مت کیا کرو گناہ کے کام کی، ظلم و تعدی کی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی کی۔ وتناجوا بالبر والتقوی، ہاں البتہ سرگوشی کیا کرو ایسے کاموں کی جو بھلائی کے کام ہیں، جو حسن اخلاق ہے۔ تو بر کہتے ہیں وہ بھلائی کا کام جس کا اثر دوسروں تک پہنچے، تو دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کے بارے میں سرگوشی کیا کرو، مشورے کیا کرو۔ والتقوی، اور تقوی کے جو کام ہیں اس کے بارے میں مشورے کیا کرو، سرگوشی کیا کرو۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور ڈرو اس اللہ سے جس کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا، اس کے پاس تم لے جائے جاؤ گے۔ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، یقیناً یہ جو سرگوشی ہے یہ شیطان کی طرف سے، یعنی مسلمانوں کو ہراساں کرنے کے لیے یا کسی کو تشویش میں مبتلا کرنے کے لیے جو سرگوشی ہوتی ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ کیوں؟ لیحزن الذین آمنوا، تاکہ رنج میں مبتلا کر ایمان والے کو، ولیس بضارہم شیئا الا باذن اللہ، لیکن اے مسلمانوں تم سمجھ لو کہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، جب تک اللہ نہیں چاہے گا کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ مجلس کے اندر کھل کر بیٹھو، فافسحوا تو تم کھل کر بیٹھو، یعنی جگہ دے دیا کرو، یفسح اللہ لکم، اللہ تم کو کشادگی دے دیں گے۔ جنت میں تو کشادگی ملے ہی مرنے کے بعد، ممکن ہے کہ دنیا کے اندر بھی کشادگی خاص طور سے رزق وغیرہ کے اندر ملے، تو آنے والے جو اپنے مسلمان بھائی ہیں ان کی رعایت میں ان کو جگہ دے دینا چاہیے، گنجائش پیدا کر لینا چاہیے۔ ایسے ہی نماز کے اندر صف کے اندر لگے ہوئے ہیں، کوئی صف پہ لگنا چاہتا ہے، تھوڑا سا ہل جل کر کے آدمی اس کو جگہ دے دے،
یہ ادب ہے، اس کا یہ حکم ہے شریعت کا۔ تو جب تم سے کہا جائے کہ کھل کر بیٹھو، یعنی جگہ دے دو آنے والے کو مجلسوں کے اندر، تو کھل جایا کرو، اللہ کشادگی دے گا تم کو۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو جایا کرو، یعنی آنے والوں کو کہنے کا حق نہیں کہ اٹھو اور خود وہاں پر بیٹھ جائے، لیکن جو میر مجلس ہوتا ہے یا جو منتظمین ہوتے ہیں، اگر وہ یہ کہیں کہ بھئی ذرا سا آپ کھڑے ہو جائیے، کبھی ایسا ہوتا ہے اپنے بے تکلف ہیں ان کو اٹھا دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی خاص مہمان ہے، بے تکلف نہیں ہے، تو اس کی رعایت کرنا چاہیے۔ بہرحال جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ بلند کرے گا ان کے لیے جو کہ ایمان رکھتے ہیں تم میں سے، اور وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے درجات، یعنی ایمان والوں میں کچھ تو وہ ہیں جو اہل علم ہیں جن کا مقام عام لوگوں سے بلند ہے، اور باقی سارے ایمان والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے گا۔ وہ اس پر اللہ کی طرف سے کی بشارت ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، وہ اس سے باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ اب وہ جو اغنیاء اور مالدار ہوتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی راز کی بات کرتے تھے، چپکے سے کوئی بات کرنا ہوتا تھا تو کافی وقت لے لیتے تھے، جو آپ کے لیے بھی ناگوار ہوتا تھا اور دوسروں کو بھی ان کی بھی حق تلفی ہوتی تھی۔ تو قرآن نے اس کا یہ علاج اور حل نکالا کہ حکم یہ دیا گیا جب تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خفیہ بات کرنی ہو کان میں، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو اس گفتگو سے پہلے صدقہ دے دیا کرو، یہ حکم دیا گیا۔ اس میں مقصد یہ ہے کہ جو یوں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہیں، راز کی بات کرتے ہیں، سرگوشی کرتے ہیں، اگر مقصد مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے اور آپ کو پریشان کرنا ہے، تو جو مسلمان مخلص ہوں گے وہ تو اللہ کے حکم کی تعمیل میں صدقہ و خیرات کریں گے، لیکن جو منافقین یا ناسمجھی کی وجہ سے جو زیادہ وقت لے لیا کرتے ہیں، ان کا بھی اس کے اندر علاج ہو جائے گا۔ چنانچہ جو یہ حکم آیا کہ جب آپ سے کوئی سرگوشی کرنا ہو، یعنی تنہائی میں آپ سے بات کرنی ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کچھ صدقہ خیرات کر دیا کرو۔ لیکن عام طور سے غربت کا ماحول تھا، اس لیے اگر کسی کے پاس اتنی وسعت اور گنجائش نہیں ہے وہ صدقہ خیرات کرے تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم، یعنی اس کے لیے معاف ہے۔ لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں پہلا وہ شخص ہوں کہ جس نے اس حکم کے اوپر عمل کیا کہ میرے پاس ایک دینار تھا، میں نے اس کو بنایا، اس کا درہم بنایا اور ایک درہم صدقہ کیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سرگوشی کی اور آپ سے میں نے بات کی۔ پھر اس کے بعد اسی دن وہ حکم منسوخ ہو گیا، کیونکہ جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا۔ اب جو لوگ یوں ہی آپ کو باتوں میں لگائے رکھتے تھے اپنی سرگوشی میں، تو اس سے باز آ گیا کہ ہمیں خرچ کرنا پڑے گا۔ ظاہر سی بات ہے منافقین تو خرچ کرنے سے رہے، لیکن جو لوگ یوں ہی آپ کا وقت لیا کرتے تھے وہ بھی اس سے باز آ گئے اور وہ حکم پھر منسوخ ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے عمل کیا اور میرے بعد اور میرے پہلے کسی نے عمل نہیں کیا۔ پہلے تو میں نے عمل کیا، میرے بعد اس لیے عمل نہیں کیا کہ حکم ہی منسوخ ہو گیا۔ تو جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کیا کرو تو اس سے پہلے کچھ صدقہ خیرات کر دیا کرو۔ ذالک خیر لکم واتر، یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے اور پاکیزہ تر، یعنی جب تم صدقہ خیرات کرو گے تو غریب مسلمانوں ان کا بھی بھلا ہوگا، اور صدقہ دینے سے آدمی کی گناہ بھی معاف ہوتی ہے تو تمہارے لیے بھی پاکیزہ تر ہوگا۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا، لیکن اگر تم نہ پاؤ، یعنی تمہارے پاس اتنی وسعت نہ ہو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ، تو جب لوگ رک گئے اس حکمت کی وجہ سے، جب لوگ رک گئے اور آپ سے سرگوشی کرنے سے اب بچنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تم اپنے سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ خیرات کر دو؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا،
تو جب تم نے نہیں کیا وتاب اللہ علیکم، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر عنایت کی، یعنی اس حکم کو منسوخ کر دیا، تو اب افسوس مت کرو، کیونکہ ایمان والے کے دل کے اندر جو ایمان ہوتا ہے اس ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اللہ کا حکم آئے گا میں اس کے اوپر عمل کروں گا، اور جب ایمان والا آنے والے حکم پر عمل کرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو پھر اس میں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو احکامات پہلے سے تمہارے اوپر چلے آ رہے ہیں ان کو انجام دیتے رہو، فاقیموا الصلاۃ، لہذا نماز کی پابندی کرتے رہو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ تم ادا کرتے رہو، واطیعوا اللہ ورسولہ، اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے رہو، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے اچھی طرح باخبر ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔